تو بھائی یہ ہے مسئلہ. یہاں جو میں کبھی کہتا ہوں نا، کبھی ہنس کے کہہ دیتا ہوں، کبھی غصے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں جن سے یہ انسان خوف کھاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ مسلمان. دو چیزیں، ایک اس کا باس اور ایک اس کی بیوی. دنیا میں یہ دو چیزیں، ایک میرا باس جس کے پاس میں ملازمت کرتا ہوں، اور ایک میری بیوی جس کی میں گھر آ کے ملازمت کرتا ہوں. یہ دو چیزیں جن سے خوف کھاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری نوکری ہے، کہیں مجھے نکال نہ دے باس میرا. ایک نوکری میری بھی ہے، ایک نوکری میری بھی ہے. میں اللہ کی نوکری کرتا ہوں. مجھے اللہ پاک نے عقل اسلام اور میرے سرکار کی سفارش پر، پنجتن پاک کی سفارش پر اپنی نوکری عطا کی، اپنا نوکر بنایا. میں اللہ کی نوکری کرتا ہوں، اللہ کی نوکری کرتا ہوں. تم بھی کرو. نہیں، بیوی کی نوکری سے، باس کی نوکری سے فرصت ملے تو کرے نا اللہ کی نوکری. اور اللہ، بھائی اللہ سے بڑا بھی کوئی باس ہوگا؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی باس؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی سیٹ؟ ہے کوئی؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی امیر؟ ہے کسی کے پاس اتنی دولت جتنی اللہ کے پاس ہے؟ اللہ سے زیادہ سخی ہے کوئی سیٹ؟ ہے کوئی باس اللہ سے زیادہ سخی؟ اللہ سے زیادہ لجپال ہے کوئی سیٹ، کوئی باس؟ اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا ہے کوئی سیٹ، ہے کوئی باس؟ مگر تمہارے نفس اور تمہارے ماں باپ ایسے راستے پہ ڈال دیا تمہیں کہ یہ خیال بھی ہے نا، ہمت یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے اللہ کی نوکری مانگوں. اللہ پاک مجھے اپنا نوکر بنا، اپنے حبیب کا نوکر بنا، عقل اسلام کا، عقل اسلام کے بچوں کا مجھے نوکر بنا، مجھے سرکار سیدنا بادشاہی کا نوکر بنا. جی اس سے کرو نا سودا، جس سے بڑا کوئی سیٹ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی باس نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سقی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لجپال نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اس سے کرو نا سودا. مگر کیسے کریں؟ اسے چاہیے سچا سودا، 24 کیرٹ. اللہ کو چاہیے سچا سودا 24 کیرٹ، 1% بھی جس میں کھوٹ نہ ہو، کرسٹل صاف ستھرا. اس سے یہ سودا چاہیے، اسے کہتے ہیں سچا سودا. تم اس سے یہ سودا کرو. دیکھو پھر دیکھو، جو ابھی ہم نے کہا کہ نہ اس سے بڑا کوئی سیٹ ہے، نہ اس سے بڑا کوئی باس ہے، نہ اس سے زیادہ دولت ہے کسی کے پاس، نہ اس سے زیادہ سخی ہے کوئی، نہ اس سے زیادہ لجپال ہے کوئی، نہ اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے کوئی. وہ اتنا بڑا ہے اور کیش کی پارٹی ہے، کیش کی پارٹی ہے، ادھار نہیں کرتی وہ پارٹی. اور ایسی پارٹی جیسا سچا سودا، جیسا سچا دل لے کے اس کے پاس جاؤ گے ویسا ہی تمہیں ادا کرے گا. کم سے کم 1 کے 10 ادا کرتا ہے وہ. کم سے کم جو سودا ہے اس کا 1 کا 10 دیتا ہے. اگر تو نے اس کے سودے کے اپنے سچے دل، اپنی سچی نیت کے مطابق اس کی مخلوق پر، اس کے نام پر، اس کے پیاروں کے نام پر کچھ خرچ کیا تو 1 کے 10 پلٹا کے دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ سچا سودا ہے، سچا دل ہے تیرا، نور سے جگمگ سے بھی زیادہ دل تیرا سچا ہے تو 1 کے 70 دیتا ہے. اور اس سے بھی آگے ہے، اگر تیرا اس سے بھی سچا سودا، اس سے بھی دل تیرا سچا ہے تو 1 کے 10 لاکھ دیتا ہے. جتنی سچی نیت اتنی بڑی عطا. بتا دو کوئی عطا وہاں سے ہے نا،
تقسیم عقل اسلام کے در سے. قاسم آپ ہیں, عطا کرنے والا ہو, تقسیم کرنے والے میرے آقا. پھر عقل اسلام مقرر کر دیتے ہیں اپنے لوگ کہ تمہارا یہ کام ہے, تمہارا یہ, تمہیں یہاں تقسیم, تمہیں یہ تقسیم کرنا ہے, تمہیں یہ تقسیم کرنا ہے, تمہیں یہ دینا ہے, مقرر کر دیتے ہیں عقل اسلام. کیونکہ تقسیم عقل اسلام کے در سے ہوتی ہے, عطا اللہ پاک کے در سے ہوتی ہے. جو ان ساری خوبیوں کا حامل ہے, آج وہ ہے ایمان والا, آج وہ ہے مومن. باقی بکواس ہی بکواس, سب گول مال, دل میں کچھ, زبان پہ کچھ, بے شرمی. مجھ سے زیادہ میں نے کیا نہیں دیکھا ہے دنیا میں یار, چھپا ہوا کچھ نہ, ظاہر چھپتا ہے نہ باطن چھپتا ہے مجھ سے. بہت سارے ذاکر ہیں, بہت ساری ذاکرات ہیں, بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی قلب تو جاری ہے جی, آتی اللہ بھی قلب سلیم والا معاملہ تو ہو گیا نا کہ کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا, تو قلب سلیم تو ہے ہمارے پاس. ہاں مطمئن کیے جاؤ, جو کرنا ہے کیے جاؤ, گزارو کتوں کی طرح زندگی, گناہوں میں, غیبت میں, جھوٹ میں, منافقت میں, ہیرا پھیری میں. ہاں قلبی ذکر تو ہے, قلب سلیم تو ہے. جانے کب بند کر دیے گئے جی, اگر نہ مانے یعنی کب بند کر دیا جائے. کرتے نہیں ہے سرکار, ایسا کرتے نہیں ہے. مگر کب تک ہے نہیں, اللہ بھی مہلت دیتا ہے. پھر جب رسی کھینچتا ہے اللہ, تو اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے. رونگ کپ میں دیا کرو. وہ تیرا بنا لیا, وہ تیرا, یہی میری صبح, یہی میری شام, یہی میری رات, یہی بس یہی ہے سب کچھ کنواں. اور اس کنویں کا میں مینڈک, اس کنویں کا میں مینڈک. اتنی مرتبہ بتایا کہ سارے راستے اور سارے دروازے قبر میں جانے کے بعد کھلتے ہیں. اپنی قبر بنا, اپنی قبر بنا, دنیا نہ بنا, قبر بنا. دنیا خود بن جائے گی جب کوئی اپنی قبر بنانے کے لیے جستجو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کاوشیں کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے حبیب عقل اسلام کے بچوں کو یاد کرتا ہے, سرکار کو یاد کرتا ہے. اپنی قبر بنانے کے لیے تو خدا کی قسم اس کی دنیا خود بنتی چلی جاتی ہے, خود بنتی چلی جاتی. یہی تو چاہتا ہے اللہ آج اس فی زمانہ, آج کے اس موجودہ دور فتنہ گری میں, نفسا نفسی کے ذلہ, یہی تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ باہر آ جائیں جو اپنی قبر کی فکر کریں کہ اس کے بعد ہیں ساری منزلیں. جی بھائی جنت اور جہنم قبر کے بعد ہی ہے نا, بعد ہی ہے نا, سارے راستے وہاں سے کھلیں گے نا. اور ہوتے ہی بس یہ, ہوتے ہی قبر کا معاملہ, ہوتے ہی امان اپنی ٹیم دستے کے ساتھ آئیں گے, کوٹ پیٹ کے واپس جائیں گے. اسی لمحے فیصلے ہو جائیں گے کہ سجین میں ڈالیں یا لینڈ میں ڈالیں, اسے لے جا کے برزخ میں, عالم ملکوت, پہلے عالم میں یہ عالم ہے, عالم برزخ. جہنم جیسا سجین ہے اور جنت جیسا لین ہے, اسے ڈالیں کیا کرتوت کیسے, اسے تو کلمہ یاد نہیں, اسے تو یہ نہیں پتا میرا رب کون, اسے تو یہ نہیں پتا میرے رسول میرے آقا حضور اسلام کون, اسے تو
تصویر دکھائی ہم نے، چھبی دکھائی آ کر اسلام کی ہے تو وہ نہیں پہچان سکا. کہاں ڈالے اسے لے جا کے؟ جی کبھی دیکھا ہو؟ یہ سند ہے امتی کی کہ اس نے چند لمحوں کے لیے کیا ہو، لیکن خواب میں، مراقبے میں، کسی میں بھی یہ تخلیہ میں عقل اسلام کا چہرہ انور دیدار کیا ہو. یہ جو دیدار کیا یہی ہے جو پہچان کرائے گا قبر میں یہ کون ہے. پہچانتا ہے تو فوراً پہچان لے گا کیونکہ کر چکا ہے زیارت. صحیح ہے نا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 گھنٹے کا ہو گیا اتنی دیر میں اور پتہ بھی نہیں چلا. 1 گھنٹے کا بیان. اللہ آپ سب سے راضی ہو جی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ آپ سب کو عزت دے اور ان مشکل باتوں کو سمجھنے کی اللہ پاک تمہیں توفیق دے، قلبی اور روحانی شعور دے. جسمانی اور ذہنی نہیں، قلبی اور روحانی شعور. جب سمجھ میں آئے گا یہ سارا کچھ جی. اور کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہی ہے وہ بات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے. جی یہ ذاکرین، یہ ذاکرات یہ کیسے بن گئے؟ یہ کندن ہو گئے. اتنا پیٹا ہے میں نے انہیں. اب کسی عام جام کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ بھی دلیل ماں دلیل دے، دلیل دے. انور شاہ صاحب نے یہ دلیل دی تو اس کے جواب میں کوئی اور دلیل. ممبر رسول پر وہ بیٹھے گا جو نائب رسول ہوگا. مسجد کا امام وہ بنے گا جو کامل، اکمل اور مکمل مومن ہوگا. مکمل مومن ایک تو کامل مومن ہے نا، جس کے دل نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ کامل مومن ہے. کامل مومن ہے. سینہ بھی پاک، دل بھی پاک، نفس بھی پاک. جب نفس پاک ہوا تو تو متقی بن گیا ہے جی. تو جو ایمان والوں سے اور مومنوں سے اللہ پاک ہر مقام پر قرآن پاک میں مخاطب ہوا ہے. وہ کامل مومن، وہ مومن کون سے؟ اے مومنوں، اے ایمان ہے نا ہر جگہ. یہ کامل مومن ہے جس کا دل سچا ہے، جس کی نیت سچی ہے، جس کا دل پاک ہے، صاف ہے، جس کا دل کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ ہو. یہ کامل مومن ہے. مکمل مومن نہیں ہے. مکمل مومن نہیں ہے. جس کی زبان بھی کلمہ پڑھے، جس کا دل بھی کلمہ پڑھے، جس کا نفس بھی کلمہ پڑھے، جس کی زبان بھی پاک ہو، جس کا سینہ بھی پاک ہو، جس کا دل بھی پاک ہو، جس کا نفس بھی پاک ہو، جس کی سماعت اور بصارت بھی پاک ہو، جس کی گویائی بھی پاک ہو. یہ ہے مکمل مومن. مومن مکمل. یہ مومن کامل مومن یا اکمل مومن نہیں، یہ مکمل مومن ہے جس کا سارا ظاہر اور باطن وجود پاک ہو گیا. اب تو اس کا رواں رواں مسام بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب یہ کامل یا اکمل مومن نہیں، مکمل مومن ہے، کیونکہ ہر شے پاک ہے. اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک، اس کی زبان بھی پاک، اس کا سینہ بھی پاک، اس کا دل بھی پاک، اس کا نفس بھی پاک. یہ ہے مکمل مومن. یہ وہ مومن ہے جن ایمان والوں سے اور جن مومنوں سے اللہ پاک بار 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 مخاطب ہوتا ہے قرآن کریم میں. جی یہ ہے وہ مومن. یہ ہے نا 3 درجے. ایسا ہی ہے نا. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید.
ہے یہاں تک. قلب منیب تک نہیں آتا جب تک الہامہ پہ نہ آ جائے نفس پاکیزگی کے درجے میں, تیسرے درجے میں قلب منیب تک نہیں آتا. قلب شہید یعنی نفس پاک ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, اب ہوا قلب شہید.